نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ کیا یا حسب تم گمان کیا تم نے، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں۔ یہ تدخلوا اصل میں تدخلون تھا، نون کیوں ہٹ گیا؟ ان کی وجہ سے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ولما، حالانکہ نہیں، لما یہاں لم کے معنی میں نفی کے لیے آیا۔ یاتکم آئی تمہارے پاس، مثل مثال، یہاں مثال صفت کے معنی میں ہے، الذین ان لوگوں کی، یعنی ان لوگوں کی صفات تم نے دیکھی نہیں، خلو جو گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی ان کو، البأساء تکلیفیں، یعنی شدت الفقر، والضراء اور مصیبتیں یعنی مرض بیماری وغیرہ، وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگے، الرسول رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، متی کب آئے گی، نصر اللہ مدد اللہ کی، الا خبردار، ان بے شک، نصر اللہ اللہ کی مدد، قریب قریب ہے۔ یہ فاعل کے وزن پر ہے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم کیا خیال کیا تم نے، ان تدخلوا الجنت کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی امتحان نہیں ہوگا، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو پہلوں پر گزر چکے تھے۔ یہ ہے اس کا معنی کیا ہوا تھا پہلوں کے ساتھ، مستہم البأساء والضراء، انہیں تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان پیغمبروں کے فالورز کے اوپر ایسی تکلیفیں آئیں کہ ان میں سے ایک کو کھڑا کر کے اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کو دو ٹکڑوں میں چیر کر کاٹ کر رکھ دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ حق سے باز نہیں آتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کے ساتھ کیا ہوا، وہ بلال کے ساتھ، یعنی عمار کے ساتھ، یاسر کے ساتھ، سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں، تاریخ بڑی پڑی ہے، لیکن انہوں نے جب حق کو مانا تو کسی بھی قیمت پر ان کا انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کا راستہ آسان ہے، کہ تمہارے اوپر کوئی ٹیسٹ بھی نہ آئے، کوئی مشکل بھی نہ آئے، اور ویسے ہی تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، بس یہ کہ تم نے کہہ دیا میں نے اللہ رب العزت کو مان لیا، کیونکہ جو یشری نفسہ کرتا ہے نا، پھر اس کے اوپر بأساء والضراء آتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہیں، ذہنی اور روحانی تکلیفوں سے بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ لیسن میں نے پہلے بأساء اور ضراء کو واضح کیا تھا، تو بأساء کیا تھی؟ جسمانی بیماریاں، تکلیفیں، اور ضراء کیا تھی؟ ذہنی تکلیفیں۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں انہیں ان دونوں طرح کے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات بھوک اور خوف سے گزرنا پڑتا ہے،
وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے، جٹک دیے گئے. اور یہ زلزلے زمین کے زلزلے نہیں، یہ زلزلے ان کے دلوں پہ گزرے، دلوں میں زلزلے آئے، دل ہلائے گئے تو دل باہر کو آنے لگے. دل کب باہر آتا ہے؟ جب کچھ سخت خوف ہوتا ہے، کچھ سخت مصیبت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے اندر زلزلہ آیا ہے. تو یہاں بھی یہ کہا ہے وَزُلْزِلُوا اور ہلائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ سارے بھی بول اٹھے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یعنی ان کے صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا، لبریز ہو گیا کہ یا اللہ یہ مشکل کب گزرے گی، یہ حالات کب بدلیں گے. تو انہیں خوشخبری دی گئی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، آنے ہی والی ہے. اور اللہ کی مدد آئی تو خلاصہ اس آیت کا کیا ہے؟ نمبر 1 ایمان والوں کی آزمائش ہوگی. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ محمد میں بھی آگے آئے گا، ہم تمہارے حالات کی خبر لیتے رہیں گے، ان کو جانچتے رہیں گے، آزما آزما کر دیکھتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ آپ کی پیٹھ پر کبھی کوئی اوجری لا کر رکھ دی جاتی، کیونکہ جنت کا راستہ نفس کی خلاف ورزیاں کرنے کا راستہ ہے، ناپسندیدہ چیزوں کو انفالو کرنے کا راستہ ہے. تو خلاصہ یہ کہ جب انسان حق کو قبول کرتا ہے تو اس کی آرام دہ زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اسے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اسے خطرے مول لینے پڑتے ہیں، اذیتوں، فتنوں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جنت کا راستہ ادھر ہی سے گزرتا ہے، اس کے اندر سے گزرتا ہے، باہر سے نہیں جاتا کوئی اور. یہاں تک کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ بھی گھبرا اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ تکلیف اور تنگ دستی کے وقت انسان صبر کے ساتھ اس کو چاہیے کہ وہ گزارے اسے، کیونکہ تکلیفیں دراصل انسان کو اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں. دنیا میں اگر صرف راحتیں اور آرام ملے انسان کو تو عموماً انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. تکلیف سے انسان جاگتا رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، غافل نہیں ہوتا، اللہ کو پکارتا رہتا ہے. آخرت کی محبت آتی ہے دل میں، دنیا سے دل اچاہٹ ہوتا ہے، یعنی ایمان والوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں. امتحان آزمائش تو سب کا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ دنیاوی مفاد میں ہوتا ہے، دنیاوی کاموں کے لیے ہوتا ہے تو عموماً وہ ہم پہ باری نہیں ہوتا. مثلاً جو لوگ جاب میں جاتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو ہوتے تو وہ بھی تکلیف میں ہیں، اس میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، اس میں بھی نفع نقصان ہوتا ہے، لیکن عموماً وہ اتنا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کا فائدہ قریب نظر آ رہا ہوتا ہے. جبکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے، مثلاً قرآن پاک کا پڑھنا یا کوئی عبادت ہے یا کوئی دین کا کام، عموماً اس کا دنیاوی اور فوری فائدہ نظر نہیں آتا، لہٰذا وہ مشکل، بہت بڑی مشکل لگتی ہے اور اس پر صبر بھی بہت مشکل سے آتا ہے. لیکن جنت کے شوق میں ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اس محبت میں مصیبتیں آسان لگتی ہیں، اور مصیبتیں زندگی کا حصہ ہیں، مانگنی نہیں چاہیے. لیکن اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خالص کرنے کے لیے امتحانوں سے گزارتا ہے اور اس میں استقامت ضروری ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے اور اس کی حکمت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگ تکلیف کے وقت مایوس ہونے لگتے ہیں اور اللہ سے، اللہ کے دین سے اور اس کے کام سے دور ہونے لگتے ہیں. تو ان کی کیا حکمت ہے؟ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ شکر گزار رہیے، کیونکہ شکر کا مفہوم بتایا تھا کہ اعلیٰ درجے کا
شکر کیا ہوتا ہے؟ جو مصیبت کے وقت صبر کرے، مصیبت مانگی نہ جائے لیکن آ جائے تو احسن طریقے سے اللہ کی مدد مانگی جائے، اور اللہ کی مدد آتی ہے اور دنیا میں ہی حالات درست کر دیتے ہیں۔ بعض نیک لوگوں کا قول ہے کہ اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو پھر بھی اللہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی جائے گی، یعنی ہمیں اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، اور زیادہ اللہ کی محبت ہوگی، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بعض اوقات انسانوں کی محبت بھی تکلیف کم کر دیتی ہے۔ مثلا سورہ یوسف آپ نے پڑھی ہوگی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا کہ وہ عورت جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کیا کیا تھا، اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ ڈالی، اور اس کے باوجود انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا، انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ انگلی کٹ گئی ہے، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں وہ اتنی مشغول ہو گئی، ان کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی وجہ سے ان کو دکھ بھی بھول گیا۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں اتنی محبت کرتے ہیں کہ نماز میں اتنے یعنی مشغول ہوتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں اگر کوئی چوٹ بھی لگ جاتی تھی تو انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی کو تیر لگا اور انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں گا تو اس تیر کو میرے پاؤں سے نکال دینا۔ صحابہ کرام نے ان کے پاؤں سے وہ تیر کو نکال دیا، انہیں احساس بھی نہ ہوا۔ ایک اور صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں کانٹے تھے، انہوں نے کہا کہ نماز میں کاٹ لینا، پاؤں کو کاٹنے کا کسی نے کہا تو انہوں نے کہا جب میں نماز پڑھوں گا تو نماز میں کاٹ لینا، کیونکہ اس سے تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال وہ کیوں کہ نماز اللہ سے ملاقات ہے اور اللہ کی محبت کا ایک اظہار ہے۔ ہم سب بھی اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہماری کیفیت ایسی نہیں ہے۔ ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہم اس پر شکوے کرنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، حالانکہ جو بھی تکلیف آتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے اس میں۔ سید موصف اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹے تم پر کچھ بھی گزر جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، خواہ تم اس کو پسند کرو یا نہ کرو، اپنے دل میں یہ سمجھو کہ اس میں بھلائی ہے اور خیر ہے، اسی میں فائدہ ہے۔ لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اپنے لیے بھلائی سمجھے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی ہے۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے محبوب ہے، تو محبوب کی پسند اور مرضی اور اس کا فیصلہ ہر حال میں اس کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے، اس سے ناراض بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ وہی قول ہے کہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اور اللہ سے محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ ہم سب بھی اپنے آپ کو اس پیمانے پر رکھ کر دیکھیں، پرکھیں، سوچیں اور مجھے جواب دیں کہ کیا ہمارے اندر بھی ایسی محبت ہے۔ اگر نہیں تو ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت ایسی پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر تمام چیزوں سے بڑھ کر کے، ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر کے اپنی اور اپنے رسول کی محبت پیدا کرے، آمین۔